مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرتے رہا کرو، اور مسکینوں کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو، اور اس میں بے محل خرچ نہ کرو۔ بے شک اسراف اور بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا بڑا نافرمان۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں اور 27ویں آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس رکوع کے آغاز میں یہ بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رکوع کے اندر ان 15 اصول کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 15 اصول کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دے تو وہ اسلامی کلچر اور اسلامی معاشرے کا حامل بن جاوے گا، اور کوئی معاشرہ، کوئی جماعت، کوئی علاقہ ان 15 اصولوں پر اپنے علاقے کو کھڑا کر دے تو وہ بھی اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی کلچر کے اندر ڈھل جاوے گا۔ جس میں سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے متعلق ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ مانو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے سامنے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اپنی گردنوں کو کٹوا دیا لیکن اپنی گردنوں کو جھکایا نہیں۔ کہا کہ یہ جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں، چاہے اس کے بدلے میں تم دنیا کی ساری دولت دے دو، چاہے اس کے بدلے میں دنیا کی ساری ثروت اور مالداری دے دو۔ کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر یہ چیزیں کر کے دکھلا دی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول یہاں پر یہ ذکر کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے ذریعے کہ اپنے رب کی عبادت کی جائے، اور وہاں پر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے پہلا ذریعہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ لہذا ہمارا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر اس رشتے کی آدمی نے جو ہے وہ خاطرداری کی، اس رشتے کو نبھایا، اس رشتے کو سنبھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر بناویں گے اور آخرت بھی بہتر بناویں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر معمولی سی دوستی کو نبھانے کے لیے جان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں، معمولی دوستی کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قرض کے اندر اتار دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، لہذا سب سے پہلے رشتے کی طرف توجہ دلائی گئی اور وہ عبادت تھی۔ دوسرا اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں ذکر کیا گیا کہ دنیا میں آنے کے بعد دوسرا رشتہ سب سے مضبوط والدین کا رشتہ ہے، لہذا اس کو نبھایا جائے، اور اس کے متعلق تقریباً 4 حصوں کے اندر، 4 پارٹ کے اندر ہم نے ان آیتوں کی تفسیر سنی۔ تیسرا اصول
جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو ان کا حق دو اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تیسرا اصول اسلامی معاشرے اور کلچر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آدمی کے اوپر 4 نفقے واجب ہوتے ہیں علت ترتیب، جس میں سب سے پہلا نفقہ اپنی بیوی کا، جو نکاح کے بعد سے لے کر موت تک آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، یا نکاح کے بعد سے لے کر طلاق تک آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ۔ کہا کہ لڑکا ہے تو بالغ ہونے تک 15 سال کی عمر تک، اور لڑکی ہے تو کہا کہ اس کی شادی ہو جاوے وہاں تک اس کا نفقہ اس کے باپ کے ذمے واجب رہتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نفقہ ہوتا ہے۔ دوسرا نفقہ ماں باپ کا، کہ اگر ماں باپ نادر ہے، غریب ہے، یا عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب کما نہیں سکتے ہیں، کمانے کی طاقت اور استعداد نہیں ہے، یا ان کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا گزران چلا سکے، تو ایسی صورت میں بیٹے کے اوپر، اگر بیٹا کماتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا نفقہ آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، اس کی بیوی اور بچوں کے نفقوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کا نفقہ بھی آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا نفقہ اپنے محرم رشتہ داروں کا نفقہ۔ ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، ایسے شخص پر جو مالدار ہے، صاحب مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، اس کے اوپر اپنے ان رشتہ داروں کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے جن کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہیں ہے، کہ جو غریب ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی محرم رشتہ دار پہلے آئیں گے۔ جو 14 محرمات ہے جس کو شریعت نے ذکر کیا ہے، اس میں کہا کہ پہلے محرم رشتہ دار آئیں گے، جس میں آدمی کے جو ہے وہ بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی ہے، کہا کہ یہ سب محرم رشتہ دار پہلے نمبر پر آتے ہیں کہ ان کا نفقہ بعض صورتوں کے اندر انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ہر حال میں ہر وقت واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خالہ ہے، اب وہ خالہ کے شوہر اور اس کے بچے مالدار ہے، کماتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں خالہ کا نفقہ بھانجے پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ نادر ہے، غریب ہے، ان کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہیں ہے، اور یہاں اس کا بھانجا مالدار ہے، اس کے بھتیجے مالدار ہے، تو ایسی صورت میں ان کا نفقہ واجب ہوگا، لہذا ان کا نفقہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ لہذا یہاں پر تیسرا اصول ذکر کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو ان کا حق ادا کرو۔ ایک تو حق مالی حق ہے کہ جو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، دوسرا حق اخلاقی حق ہے جو ہر حال میں واجب ہوتا ہے، کہ چاہے سامنے والا مالدار ہو یا غریب ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی خالہ ہے، تو لہذا ان کے ساتھ اخلاقی حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تاکہ یہ تو ہر حال میں واجب ہے۔ اس کو ادا کیے بغیر آدمی اپنے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ بعض روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے درجے میں قرار دیا، کہ تمہاری خالہ تمہارے ماں کے درجے میں ہے، یعنی جس طرح تمہاری ماں کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طرح تمہاری خالہ کا احترام بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ لہذا یہ تیسرا حق یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اصل میں عربوں کے یہاں اس کا بڑا رواج ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسافروں کا بھی حق ادا کرتے تھے، اور ایسی مہمان نوازی کرتے تھے کہ مسافر بھی جو ہے وہ عش کرتا رہ جاتا، اور زندگی بھر عربوں کی مہمان نوازی کو یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ساری دنیا کے لیے لے کر آئے تھے، اس وجہ سے آپ نے
پوری امت کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا پیغام دیا۔ لہذا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے، اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤ تو اس کا بھی حق ادا کرو، کہ جب تم اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤ تو اس کا بھی حق ادا کرو۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ ہر پانچویں دن اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جاتا تھا، اور جب اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے تو جس جگہ پر پانی ہوتا اس کے آس پاس آبادی ہوتی تھی۔ کہا کہ عام طور پر لوگ پانی کے قریب پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہاں پر ٹھہرتے تھے تاکہ پانی بھی مل جاوے آسانی سے اور ضروریات کی چیز بھی آسانی کے ساتھ مل جاوے۔ مکہ مکرمہ اسی طرح آباد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مائع زمزم جاری کیا تو پھر قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا، اور وہاں آ کر آباد ہونے کے بعد ان کی آبادی بڑھتی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ جرہم ہی کی لڑکی سے ہوا، اور پھر وہ خاندان بن گیا اور ایک بڑا علاقہ بن گیا۔ تو عربوں کے یہاں کہا کہ وہاں پانی کی قلت ہوتی تھی، پانی بہت کم دستیاب ہوتا تھا، تو لوگ پانی کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤ، یعنی ہر پانچویں دن اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے، اور ایک آدمی کے پاس 30 اونٹ 40 اونٹ ہوا کرتے تھے، تو لہذا جب وہ اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤ تو اس کی رسی کا اور اس کے پانی کا حق ادا کرو، حبلہا ویوم وردہا، تاکہ اس کی رسی کا اور اس کے پانی پلانے کی باری کا حق ادا کرو۔ اور وہ حق کیا تھا کہ جس جگہ تم پانی پلانے کے لیے لے جاؤ اس کے اطراف میں جو لوگ آباد ہیں ان کو اونٹ کا دودھ دیا کرو۔ کہا کہ ان کا اونٹ کا دودھ ان کو ہدیے میں دو تاکہ اس کے ذریعے سے غریب کی مدد ہو جائے۔ لہذا ہر پانچویں دن وہاں پر لوگوں کا مجمع ہو جاتا اور غریب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے تاکہ آج کہا کہ اونٹوں کو پانی پلایا جاوے گا، اور اونٹوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کہا کہ کھانے کا بھی انتظام ہو جاوے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ عطا فرماویں گے۔ یہی ان کی غذا ہوتی تھی اور یہی لوگ کھاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے لوگ بہت آسان اور ہلکا کھانا کھاتے تھے، روٹی اور دودھ بھی کھا لیتے تھے، چاول اور دودھ بھی کھا لیتے تھے، اکیلی روٹی پیاز کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے۔ لوگوں نے ایسا بھی دور دیکھا ہے، تو لہذا وہ بہت اہتمام کے ساتھ کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، دودھ مل گیا ایک پیالہ اسی میں پورے گھر نے کھا لیا اور پورے گھر کا کھانا ہو گیا، اور وہ ایک وقت کا 2 وقت کا ایسا نہیں، تاکہ وہ پورے دن کا کھانا ہو گیا جب تک ایسی بھوک نہ لگے جو بھوک ستا دے وے، پریشان کر دے وے، وہاں تک وہ لوگ کام میں لگے رہتے تھے۔ تو لہذا اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والوں کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب تم اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے، اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے 5ویں دن لے جاؤ تو وہاں کا حق ادا کرو، یعنی اطراف کے اندر جو لوگ آباد ہیں ان کو اس کا دودھ دو تاکہ غریب کی مدد ہو سکے۔ لہذا فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ 2 حق بتلائے، ایک تو مالی حق جو بعض صورتوں کے اندر واجب ہوتا ہے، اور ایک اخلاقی حق جو ہر حال میں واجب ہوتا ہے۔ لہذا اخلاقی حق ادا کرنا ہر ایک کے ذریعے واجب ہے، ہر ایک کے ذمہ واجب ہے، لہذا وہ اپنا حق اچھی طرح سے ادا کریں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آوے، ان کے ساتھ نرم گفتگو کریں، اگر وہ پریشان ہو تو ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دے، اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر قدم وہ ہے جو اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر قدم وہ ہے کہ جو اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھے۔ یہاں پر اس اٹھنے والے قدم کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا، تاکہ جہاد سے بھی افضل ہے وہ قدم کہ جو اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھے۔ لہذا ایک حق مالی حق ہے جو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں محرم اور غیر محرم
دونوں رشتہ داروں کا حق کہا کہ بعض صورتوں میں اگر مالدار ہے، اللہ نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور وہ محرم رشتہ دار غریب ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو، تو ایسے محرم اور غیر محرم دونوں رشتہ داروں کا نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو حق دو۔ مسکین اور فقیر دو اصطلاح حدیث میں اور قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ ایک کہتے ہیں مسکین اس کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک روپیہ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس بقدر کفاف، ضرورت کے پورے کرنے کے بقدر تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جس سے زکوٰۃ دی جاوے، یعنی زکوٰۃ دینے تک نہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا وہاں تک نہیں ہے، اس کے اندر ہے تو اس کو بھی فقیر کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی حق دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر فرمایا ہے۔ لہذا شریعت جس طرح زکوٰۃ کو فرض قرار دیتی ہے، اسی طرح بعض صورتوں کے اندر نفلی صدقات کو بھی واجب قرار دیتی ہے کہ نفلی صدقات آدمی کو ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو اور امت کے غرباء کو کہا کہ تعاون کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی کہ زکوٰۃ تو تم دیتے ہی رہتے ہو، کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیا کرو، کہا کہ یہ دینا تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے آج جو ہے وہ زکوٰۃ ہی کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان 100% اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے لگے تو امت سے 100% غربت ختم ہو جائے، کہ مسلمان اپنی 100% زکوٰۃ ادا کرے پوری امت سے، پورے ملک سے نہیں، پوری امت سے 100% جو ہے وہ غربت ختم ہو جاوے، تاکہ یہ ایسا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ امت کے مالداروں سے لیا جاوے گا اور امت کے غریبوں پر تقسیم کیا جاوے گا، تاکہ ان کو دنیا کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ہاں کوئی دنیا میں ہماری نگرانی کرنے والا بھی ہے، کوئی ہماری کفالت کرنے والا بھی ہے، اور کوئی ایسا سہارا دنیا کے اندر موجود ہے جو ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو ان کا حق دو، اور ابن سبیل مسافروں کو ان کا حق دو، کہ مسافر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ حالات میں ہے، تو لہذا اس کا بھی تعاون کیا جاوے، اس کی بھی مدد کی جاوے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور جن جگہوں میں تم کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر نہ کرو۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں آدمی بے تحاشا خرچ کرے، جیسے بیوی کا، بچے کا نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو لہذا اس میں بے تحاشا خرچ کرے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تبذیر، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہاں پر خرچ کرے، لہو و لعب کے اندر خرچ کرنا، کھیل کود میں خرچ کرنا، بے جا تفریح کے اندر خرچ کرنا، ایسی چیز میں خرچ کرنا جس کا وبال اور گناہ بھگتنا ہے، کہ بچوں کو سینما دکھانے کے لیے لے گیا، بچوں کو کسی ناجائز کام کے کرنے کے لیے لے گیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ لے گیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور روپیہ پیسہ دے کر گیا، جیسا کہ مسلمان گربے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جاتے ہیں، کہا کہ یہ ایسی جگہ خرچ کرنا ہے کہ اس کا وبال آدمی کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ لہذا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف نہ کرے، تبذیر نہ کرے۔ اسراف جائز چیزوں میں زیادتی کرنا، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، اپنا بیٹا اپنے بیٹے کی شادی ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولیمے کی اجازت ہے، لیکن اس میں فضول خرچی کرنا، کہا کہ اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے ہی نہیں وہاں پر خرچ کرنا، کہ فلاں جو ہے فلاں جگہ کرکٹ ٹورنامنٹ کھیل لگاؤ، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، فلاں جگہ جو ہے وہ یہ رکھو، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اور تبذیر کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی،
کہ یہ شیطان کے بھائی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو ہے ہی تیرے پروردگار کا نافرمان۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بہت دل و جان سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کو ناپسند کرتے ہیں اللہ ہمارے ایک ایک روپیے کی وہاں پر خرچ ہونے سے حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔